بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دن کو میں سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے حکومت کی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اوپر سے ریاستی جبر، قوم کا سب سے مقبول ترین لیڈر جیل میں پھینک دیا گیا، تو ایسے حالات میں یوم آزادی کی وہ رونقیں شاید نہ ہوں جو ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب رات کے 11:50 پر پاکستان کے چپے چپے سے چوکوں چوراہوں میں لوگ پاکستان کا پرچم اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لے کے سڑکوں پر نکل آئے۔ فضا پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی، اور حیرت سب کی یہ تھی کہ کل پاکستان کی جو زیادہ تر حکومت ہے، انتظامیہ ہے، انہوں نے راولپنڈی میں تو دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، اور ایک دفعہ 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دفعہ 144 لگا کے دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آزادی سیلیبریٹ کریں۔ اگر 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا، سیمینار نہیں ہو سکتا، تو لیکن رات کو جو ہوا وہ پھر سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تحریک انصاف کے ان دانشوروں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ ریاستی جبر اتنا زیادہ ہے کہ کسی قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے سیاسی وہ اب ممکن نہیں رہی، اور تحریک انصاف کے ان باغیوں کے لیے بھی بڑی حیرت کا باعث تھا جو سمجھتے تھے کہ عمران خان پر اب کانٹا لگا دیا گیا، اور ان جو اینکر حضرات ہیں ان کے لیے بھی بڑی حیرت کا باعث تھا جو ہاتھ جاڑ کے کہا کرتے تھے کہ تحریک انصاف فنش، عمران خان کا سیاسی کیریئر اب اختتام پذیر ہو گیا۔ اور پھر انتظامیہ بھی، شاید پولیس والے بھی، شاید ڈپٹی کمشنرز بھی، شاید آئی جی اور ڈی آئی جی، یہ سارے اتنا نہیں، ان کی سوچ نہیں تھی کہ پاکستان کی قوم عمران خان سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ لوگ، حالانکہ لوگوں کو پتہ تھا اگر میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا تو پولیس مجھ پر لاٹھی چارج کرے گی، گرفتار کرے گی، جیل پھینک دے گی، تشدد کرے گی، گالیاں دے گی، گھر والوں کو تنگ کرے گی، FIRs کاٹے گی، سال مقدمات بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان کی صورت میں اس قوم کو ایک لیڈر مل گیا، اور وہ لیڈر وہ کسی صورت نہیں کھونا چاہتے۔ جیل سے ہو کے وہ حکمرانی کر رہا ہے اس قوم کے اوپر۔ اٹک جیل کی آپ کی جو فصیلیں ہیں، جو دیواریں ہیں، جو لوہے کے گیٹ ہیں، جو پیرے ہیں، اور C کلاس میں رکھ کے اس کی جو تزییق ہے، اس کو توڑنے کی جو کوشش ہے، یہ سب الٹے پڑ گئے۔ آپ کو یہ رات کو آپ کو ثابت ہو گیا، یہ قوم نے ثابت کیا، یہ عام لوگوں نے ثابت کیا۔ میں نہیں سمجھتا کسی عہدیدار کی کوئی اس میں کاوش شامل ہے۔ صرف عمران خان کا پیغام تھا کہ اس دفعہ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے پاکستانی قوم نے۔ اور دوسری ایک بات جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ ریلیٹڈ ٹاپک ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ اینا پرویز بٹ پر جو کسی نے کوئی آواز کسی یا راہ چلتے ہوئے، تو اس کو لے کے جو مریم نواز کے گماشتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ صافی ہیں، وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور عورتوں کا احترام نہیں ہے۔ اور عورتوں کا احترام آپ نے دیکھا نہیں ہے سڑکوں پر، تحریک انصاف کی عورتیں نہیں ہیں، یہ کسی کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، یہ جو جیلوں میں سڑ رہی ہیں اور ان کے بچے ترس رہے ہیں۔ کیا جرم ہے ان کا؟ قتل کر دیا ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے، کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کوئی نعرہ بازی ہو گئی ہے، تو قانون کے مطابق ان کو ضمانتوں پر رکھ کے بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے، صرف تضییق نہ کی جائے بچوں کا نہ، اور جب اگر وہ گلٹی پائی جاتی ہے تو پھر سزا دیں۔ لیکن عورتیں صرف مریم اور نہیں ہیں، عورتیں صرف وہ نہیں ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ سے، عورتیں صرف وہ نہیں ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، عورتیں وہ بھی قوم کی ہر بیٹی عورت ہے، سب کا احترام کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ نے سوسائٹی کو اعتدال پر لانا ہے، واپس نارملائزیشن کی طرف۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، کوئی دوسرا حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے، صاف شفاف الیکشن، اور پاکستان کی قوم
اپنی آزادانہ طور پر اپنا نمائندہ چنے، اس کو حق حکمرانی دے اور وہیں پاکستان پہ حکمرانی کرے۔ اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومتوں کی طرح اقتدار خرید کر کوئی آئے گا، اگر اقتدار پر مسلط کیا جائے گا، تو وہ نہ پاکستانی قوم کے مسائل حل کر سکے گا، نہ اس سے پہلے کوئی کر سکا، نہ تاریخ میں کوئی مثال ہے۔ عوامی مینڈیٹ جو ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے، دنیا اس طاقت کے حساب سے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور یہی آج کی یہ بات، اب میری طرف سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو، آج کا دن مبارک ہو۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے ہمیں دن رات ایک کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان تا ابد تا قیامت قائم رہے گا۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔